مدد کرنے والا تو اللہ ہے، مدد کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ سے تو مانگ ہی نہیں رہے. جہاں سے بات بننی تھی، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑی چلانی تھی، وہاں تو بندہ مانگتا ہی نہیں ہے، اور جہاں سے بات نہیں بننی وہاں بار بار ناک رگڑتا پھرتا ہے. آپ اللہ سے مانگیں. اللہ کی صفت قل اللہ احد اللہ الصمد، فرمایا اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. پھر اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا. قرآن نے کہا نا کہ اللہ کی مدد کو پکارو نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، لیکن یہ دونوں کام مشکل ہیں. قرآن نے کہا کہ اللہ کی مدد کو پکارو صبر اور نماز کے ساتھ، لیکن یہ دونوں کام مشکل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہو جائے. نماز تو ایک ایسا ذریعہ ہے جو محمد رسول اللہ جس دن بدر کے میدان میں پہنچے، آپ اندازہ لگائیں 313 صحابہ، سامنے کی طرف ہزاروں دشمن ہیں. اب صبح کو جب جنگ ہونی، ساری رات دشمن ہتھیار تیز کرتا ہے، ساری رات دشمن صفیں درست کرتا ہے، ساری رات دشمن اپنی فوجیوں کی لائنیں لگاتا ہے، ساری رات دشمن مورچہ بندی کرتا ہے. محمد الرسول اللہ ساری رات نماز کے اندر گزارتے ہیں، کیونکہ طاقت اللہ کے پاس ہے، فتح اور نصرت کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں، اس لیے ساری رات نماز کے اندر گزار دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں فوجوں کے کمانڈر تھے، تو خلیفہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم آتا رہتا تھا سرکاری. تو ایک دن قاصد آیا بڑی تیزی سے مدینہ سے حکم لے کے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. اب انہوں نے سوچا پتہ نہیں کون سا نیا آرڈر آ گیا، ابھی کون سے شہر کی طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے. حکم نامہ کھولا تو مسلمانوں کے خلیفہ نے حکم دیا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا فوج میں پتہ کر لو کتنے بے نمازی ہیں. مسلمانوں کی اس لشکر میں پتہ کرو بے نمازی کتنے. قاصد سے پوچھا ان کا پتہ کر کے کیا کرنا ہے؟ خلیفہ کہہ رہا سب کو نکال دو. لوگ میدان جنگ میں طاقت اور بڑھاتے ہیں، انفرادی قوت کو اور اضافہ کیا جاتا ہے. یہاں حکم آ گیا کہ جتنے بے نمازی ان کو باہر نکال دو. فرمایا جتنے بے نمازی ان کو باہر نکال دیں. آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات لکھی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. لکھا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا سعد ان تمام بے نمازیوں کو باہر نکال دو، اور یاد رکھو کہ جو بندہ اپنے رب کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ تمہارا وفادار نہیں ہوگا. جو اپنے رب کا وفادار نہیں وہ تمہارا وفادار نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار تلقین فرمائی نماز سفر میں قصر ہے، میدان جنگ میں قصر سے بھی قصر. 4 کی 2 کر دی سفر میں، میدان میں 2 کی بھی 1 رکعت کر دی، لیکن نماز پڑھنے کا حکم باقی رکھا تاکہ اللہ کی مدد نماز کے ساتھ آتی ہے. لیکن ان نمازیوں کے لیے نہیں ساتھ میں جو ہوں ہی بزدل، وہ سوچ رہے ہوں کہ صرف بس جو اللہ کے علاوہ دنیا سے ڈرتے رہیں ان کی نمازیں نہیں ہیں، جن کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا. نماز تو اس بات کی علامت ہے کہ میں اپنے رب کی مدد کے ساتھ اب باہر نکلوں گا، اپنے رب کی مدد کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے روکوں گا، اللہ کی مدد کے ساتھ اپنی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کروں گا، اللہ کی مدد سے میری زبان دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، اللہ کی مدد سے اگر کوئی بندہ کسی مظلوم پر ظلم کرے گا تو ظالم کے خلاف سینہ سپر ہو کے کھڑا ہوں گا، اللہ کی مدد کے ساتھ میں غریب لوگوں کا ساتھ دوں گا. نماز اس بات کی علامت ہے کہ نمازی بندہ بے خوف ہوتا ہے، نمازی بزدل نہیں ہوتا.
نماز کا مقصد جو ہے تکبیر تحریمہ سمجھتے ہیں نا، نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحریمہ کا مطلب اب حرام ہو گیا سب کچھ. تکبیر تحریمہ کا مطلب کہ سب کچھ حرام ہو گیا. کیا حرام ہو گیا؟ جو بنا نماز کے حلال تھا، گفتگو کرنی حلال تھی، کھانا پینا حلال تھا، ایک دوسرے سے گپ مارنی حلال تھی، پانی پینا حلال. اب نیت باندھ لی، اب دنیا کی تمام چیزیں حرام، اب بس اللہ کی طرف متوجہ ہیں. اب توجہ اللہ کی طرف چاہیے. اب ہمارے یہاں نمازی جو ہیں، ایک تو وہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، دوسرے وہ جو آدھی پڑھتے ہیں آدھی نہیں پڑھتے، تیسرے وہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ماشاءاللہ اتنی تیز رفتاری سے پڑھتے ہیں کہ یہی پتہ نہیں لگتا نماز شروع کب ہوئی تھی اور ختم کب ہو گئی. نمازی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کردار یہ کہتا ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. نمازی دھوکہ نہیں دے سکتا، نمازی بے ایمانی نہیں کر سکتا، نمازی ٹھگی نہیں مار سکتا، نمازی زنا نہیں کر سکتا، نمازی کے الگ سے شراب کے قطرے نہیں اتر سکتے. اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود ان گناہوں کو کر رہا ہے تو وہ دل کی تختی پہ لکھ لے کہ وہ نمازی نہیں ہے، وہ ایک تماشا کر رہا ہے، وہ بھی اپنے ساتھ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو جتلانے کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یا جو دوسروں کے اوپر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. یہ نماز کی روح ہے. میں مانتا ہوں تمام کلمات نماز کے سیکھنا فرض ہے، لیکن یہ نماز کی روح ہے. جب تک روح کی تکمیل نہ ہو جائے، جب تک بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے بعد یہ سمجھ نہ لے کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا ہوں، اب میں ہوں، میرا رب ہے، تب تک نماز کامل نہیں ہوتی. نماز اپنے معیار کو نہیں پہنچتی. نماز کوئی معمولی عبادت ہے جی؟ پوری دنیا میں اسلام کی پہچان ہے نماز. مسجدوں کی رونق نماز سے قائم ہے، اسلام کی عظمت نماز کی وجہ سے قائم ہے. جتنی بھی پوری دنیا کے اندر چلے جائیں، مسلمانوں کے اندر جتنی نیکیاں، جتنا خوشبو اور وضو نظر آتا ہے وہ نماز کی بدولت. نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی ادا کیا جا سکتا ہے. نماز کو دکھاوے کے لیے ادا نہیں کیا جا سکتا ہے. نمازی کا اچھا ہونا پہلا فرض ہے، پہلا رکن ہے. نیت باندھنے سے پہلے کئی لوگ نیت باندھتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں مشین آ گئی ہے، موبائل جس کو بولتے ہیں. اب مسجد میں اگر کسی کا موبائل بچ جائے نماز میں، میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک دن پوچھنے لگا کہ اگر مسجد میں کسی کا موبائل بچ جاتا ہے تو تم کیا سوچتے ہو؟ میں کہا میں سوچتا ہوں جیب میں ہاتھ ڈالے فون بند کر دے. تو میں نے آپ کیا سوچتے ہو بھائی؟ اج ان مسجداں نے ساڈے پردھان ہے پورے انڈیا چ، تے جڑے وڈے وڈے مولوی مفتی سارے تو نہیں. ان کی مسجد میں اگر موبائل بچ جائے نا تو بس فوراً نیت باندھے باندھے یہ نیت کر لیتے، بس سلام پھیرتے اس کا رگڑا پھیرنا. آج نیت باندھے باندھے ہی اگلی نیت بھی کر لیتے ہیں ساتھی میں کہ بس سلام پھیرتے ہی پہلے آج اس کا جنازہ نکالیں، اس کا روز فون بجتا ہے. تو میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں یہ سوچتا ہوں بیٹا کہ جو بندہ میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ اکثر مسجدوں میں محلے کے لوگ ہی نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو جاننے والے پڑھتے ہیں. تو فرماتے مجھے کہنے لگے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کسی کا فون بجتا ہے تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو گھنٹی بجی خیر والی ہو، پریشانی والی نہ ہو. کیونکہ گھر والوں کو تو پتہ ہی ہے عشاء پڑھنے آیا ہے، فجر پڑھنے آیا ہے. جو گھنٹی بجی ہے خیر والی ہو، یا تو ہماری تو فون کی گھنٹی بھی طے کر دیتی ہے کہ ہم نماز ہماری قبول ہو رہی ہے یا
نہیں قبول ہو رہی گھنٹی بجنے پہ جن کا ارادہ اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کا ہے، اپنے بھائی کو پریشان کرنے کا ہے، تو ان کی نمازیں تو ایک موبائل کی گھنٹی بھی طے کر رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو اور تمہیں یہی نہیں پتا کہ تم نماز میں کھڑے ہو، اور ایک گھنٹی نے تمہاری نماز متاثر کر دی ہے۔ کیس کے آگے، کیس گزر گیا نا کسی کے آگے سے، کیس کو جانتے ہیں؟ مجنو گزر گیا کسی نمازی کے آگے سے، بہت آگے سے گزرا، تو اس نمازی نے سلام پھیرتے جا کے مجنو کا گریبان پکڑ لیا۔ مجنو عرب کا رہنے والا تھا، لیلا کا جو عاشق تھا، وہ جب گزرا نا آگے سے تو بھاگ کے اس کو جا کے پکڑ لیا نمازی نے کہ تو کیسے گزرا میرے آگے سے، تجھے پتا نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو کیس نے کہا، مجنون نے کہا اسے، اس نمازی کو، کہنے لگا یار تو پتا نہیں کیسے نماز پڑھتا ہے، اور مجھے تو لیلا کے عشق میں کوئی نظر ہی نہیں آیا، لیلا کے عشق میں کوئی نظر نہیں آیا، اب تو پتا نہیں کیسا اللہ سے عشق کرتا ہے کہ تجھے اتنی دور نماز پڑھتے ہوئے میں نظر آ گیا کہ میں تیرے آگے سے گزر گیا ہوں۔ نمازی کو تو تمام دعاؤں سے پہلے، تمام قرآن پاک کی تلاوتیں یاد کرنے سے پہلے، تمام دعائیں سے پہلے، تمام چیزیں یاد کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں حدیثیں اکٹھی کی، اور جب بخاری شریف کی جلد بندی ہوئی سب سے پہلے ایک حدیث کو درج کر دیا، فرمایا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو سب کچھ درست ہے، نیت درست ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ اگر ہم دوسری رکعت میں غلطی سے درود شریف پڑھ لیں 4 رکعت کی نماز میں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ صاحب لازمی کر دیا، تو کسی صاحب نے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ یار دوسری رکعت میں اگر ہم اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اچانک یاد آتا ہے کہ 2 رکعت اور پڑھنی ہے، تو پڑھا تو درود شریف ہی ہے، ثواب کا کام ہے، آپ نے اس میں بھی جرمانہ لگا دیا، اس میں بھی سجدہ صاحب لازم کر دیا، پینلٹی لگا دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا جواب دیا، فرمایا وہ درود پاک ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کون ہے؟ اللہ فرماندے سونیا لوکی میرے نا دیاں قسمیں کھاندے ہیں تے میں تیرے نا دیاں قسمیں کھانا۔ لوگ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ محمد الرسول اللہ کو طٰہٰ یاسین، اللہ تبارک تعالیٰ محمد الرسول اللہ کا کہتے ہیں۔ وہ امام اعظم نے فرمایا درود پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن رسول اللہ پر درود بنا نیت کے اچانک پڑا، مطلب وہ تعظیم نہیں ہوئی، وہ عظمت نہیں آئی، اس لیے سجدہ سیف لازم قرار دے دیا گیا۔ نماز ویسے پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز میں صداقت ہونی چاہیے، نماز میں ایمانداری ہونی چاہیے، نماز میں دیانتداری ہونی چاہیے، نماز میں توجہ ہونی چاہیے، تمام چیزیں اپنی جگہ، رکوع و سجود اپنی جگہ، لیکن نماز کے اندر نیت کا اخلاص سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر نماز میں نیتوں کے اندر اخلاص آ گیا تو پھر اللہ کی مدد آ گئی ہے، بس پھر اللہ کی مدد آ جائے گی۔ لوگ دنیا والوں سے مانگتے پھرتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے نا۔ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو دنیا والوں کو بار بار۔ تو اس ضمن میں پچھلے دنوں ایک بات چلی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، تو میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ رقم دیجیے۔ تو دوسری دفعہ جب میں کہنے لگا، پھر میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس متعلق کیا کہتے ہیں، تو قربان جاؤں میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، فرمانے لگے ایک دفعہ کسی کو مدد کے لیے کہہ دو تو جائز ہے، دوسری دفعہ کہہ دو یاد دلانے کے لیے تو بھی تھوڑا جائز ہے، تیسری دفعہ حرام ہے۔ تیسری دفعہ مدد کرنے والا تو اللہ ہے، مدد کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تیسری دفعہ حرام ہے دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا،
اللہ سے تو مانگ ہی نہیں رہے. جہاں سے بات بننی تھی, جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑی چلانی تھی, وہاں تو بندہ مانگتا ہی نہیں ہے, اور جہاں سے بات نہیں بننی وہاں بار بار ناک رگڑتا پھرتا ہے. آپ اللہ سے مانگیں, اللہ کی صفت قل اللہ احد اللہ الصمد, فرمایا اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے. پھر اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا. لوگ ساڈے مولویوں کے پاس جاتے ہیں, بابوں کے پاس, پیروں کے پاس, تعویذ دے دو جی, یہ کر دو جی, وہ کر دو جی. میں ان کے اوپر ہنستا ہوں, میں کہ یار پیٹرول پمپ پہ جا کے چینی مانگ رہے ہو, پیٹرول پمپ پہ. کہنے لگے نہیں مطلب, میں کہا صحیح دکان پہ جا کے غلط چیز خرید رہے ہو. جنرل سٹور پہ جا کے بولو جی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہو گیا, پاگل ہو گیا, پمپ پہ ملتا ہے. اللہ والوں سے تو یہ پوچھو اللہ کیسے راضی ہوں گے, تم جا کے کہتے ہو کاروبار نہیں چل رہا. اللہ سے پوچھو, اللہ والوں سے پوچھو رسول اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی, تم جا کے ان کو کہتے ہو بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی. اللہ والوں سے تو یہ پوچھو کہ ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے, تم جا کے تو بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی. صحیح دکان پہ غلط سامان خریدنے جا رہے. اب آج کل دکاندار بھی ایسے اگلا کہتے چل گاہک تو آیا, کوئی بات نہیں. صحیح دکان پہ جب جا کے صحیح چیز مانگیں گے تو وہ ملے گی. اللہ والوں کے پاس جائیں اللہ کی طلب کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے. ایسی چیزیں جا کے مانگتے ہو جو وہ دے نہیں سکتے, جن میں وہ بے بس ہیں, اور جو ان کے پاس ہے وہ تم لینا نہیں چاہتے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کریں گے تو اللہ آپ کو عزتوں سے نوازیں گے, اور ایسی عزتیں عطا ہوں گی کہ دنیا میں بھی تمام چیزوں سے آپ غنی ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ